الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وقائد الغر المحجلين والوفد المتقبلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ایک جگہ ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو کہ اس کی کتنی نعمتیں مجھ پر ہیں تنہا ایک آدمی پر، تب بھی اس کو گن نہیں سکو گے، کیونکہ وہ گنتی اور شمار سے کہیں زیادہ ہے۔ گنتی ختم ہو جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں نعمتوں کا شمار ختم نہیں ہوگا۔ ان الانسان لظلوم کفار، بے شک انسان بڑا ظالم، بڑا ناشکرا ہے کہ نعمتیں تو اتنی بے حساب ہیں اور ان نعمتوں کا حق ادا کرنا یہ انسان اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ نتیجہ یہ کہ وہ ظالم بھی ہے اور ناشکرا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار ممکن نہیں۔ ایک انسان پر جو نعمتیں، صرف ایک انسان پر، اس کا بھی شمار ممکن نہیں۔ گنتی جو انسان نے بنائی ہے اس میں 100 ہے، 1000 ہے، لاکھ ہے، کروڑ ہے، ارب ہے، کھرب ہے، پدم ہے، اس سے آگے پھر گنتی ختم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں اس سے کہیں زیادہ ہیں، اور اس کو ثابت کرنے کے لیے حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے گلستان کے مقدمے میں، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس کو انہوں نے ایک مثال سے واضح کیا۔ مثال یہ دی کہ انسان جب سانس لیتا ہے تو اس سانس کے اندر، ایک سانس میں 2 نعمتیں ہوتی ہیں کہ سانس اگر اندر جائے اور باہر نہ آئے تو موت، اور اگر باہر آئے اندر نہ جائے تو موت۔ تو ایک سانس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی 2 نعمتیں بالکل ظاہر، اور بھی پتہ نہیں کتنی اندر پوشیدہ ہیں۔ سانس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو نالیاں بنائی ہیں، سانس کے لیے جو پھیپھڑے بنائے ہیں، وہ ان کو چھوڑ دو، لیکن صرف سانس لینے کا جو عمل ہے، اس ایک سانس کے اندر 2 نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پائی جاتی ہیں۔ اور شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ بہر نعمت شکر واجب، کہ ہر نعمت پر ایک شکر واجب ہے۔ تو اگر ایک سانس پر کوئی آدمی شکر ادا کرنا چاہے 2، اتنے وہ الحمدللہ کہے گا، اتنے دوسرا سانس آ جائے گا، دوسرا سانس آ جائے گا تو پھر 2 نعمتیں۔ تو اگر ساری زندگی انسان الحمدللہ 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 کہتا رہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہے، تو ایک سانس کی نعمت بھی پوری ادا نہیں ہو سکتی۔ اور یہ خود بخود آ رہا ہے، تمہیں کوئی محنت کرنی نہیں پڑتی، تمہیں کوئی مشقت اٹھانی نہیں پڑتی، تمہیں کوئی روپیہ پیسہ خرچ کرنا نہیں پڑتا، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے دے رہے ہیں۔
چونکہ آ رہا ہے بلا قیمت آ رہا ہے اور بغیر کسی مشقت کے آ رہا ہے، لہذا قدر نہیں۔ قدر اس وقت معلوم ہوتی ہے جبکہ انسان اللہ بچائے کسی سانس کی بیماری میں مبتلا ہو جائے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، تو اس وقت سانس لینے میں کیا دقت ہوتی ہے اور کیا پریشانی ہوتی ہے، اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے آدمی کیا کچھ خرچ کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے، تو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا نعمت تھی جو مجھے ملی ہوئی تھی۔ ابھی ہمارے ایک بہت ہی محترم اور بہت ہی محبت کرنے والے ڈاکٹر صاحب ہیں، ساری زندگی مریضوں کا علاج کرتے رہے، بڑی محبت سے علاج کرتے رہے، بڑا اللہ نے ان کے ہاتھ میں شفا رکھی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو مکمل صحت و عافیت کامل عطا فرمائے۔ پچھلے دنوں میں ان کی عیادت کے لیے گیا تھا، تو جس شخص نے پوری زندگی مریضوں کی خدمت میں گزاری، ایک ایک مریض کے اوپر بڑی محبت شفقت سے، بڑے نیک آدمی ہیں، اللہ نے ان کو حافظ بھی بنا، حافظ بھی قرآن ہے، حافظ قرآن ہے، اور اللہ تعالیٰ نے نماز و روزے کا اور تمام تراویح سناتے تھے رمضان کے اندر۔ تو آج کل لوگ ایک سانس کی بیماری میں مبتلا ہیں اور مستقل آکسیجن لگی ہوئی ہے، اور آکسیجن کے لگنے کے باوجود سانس لینے میں دشواری ہے، بعض اوقات اس کی وجہ سے تیمم تک کرنے پر قدرت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ میں سب آپ حضرات سے التجا کرتا ہوں کہ ان کے لیے دعا فرمائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کو شفائے کامل و عاجل عطا فرمائے، صحت کاملہ۔ یہاں دارالعلوم میں بھی بڑی خدمت انجام دیتے رہے ہیں، ہمارے سارے خاندان کا علاج کرتے رہے ہیں ڈاکٹر عبدالقیوم گاندھی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کامل و عاجل عطا فرمائے۔ لیکن ان کو اس حالت میں دیکھ کر ایک طرف تو دل دکھا کہ جس شخص نے پتہ نہیں کتنے مریضوں کا علاج کیا ہے آج وہ اس مشقت میں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، اس کی حکمت ہے۔ ہم تو یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس سے عافیت کے ساتھ نجات عطا فرمائے اور ان کو عافیت کے ساتھ عمر دراز عطا فرمائے۔ لیکن اس کو اس حالت میں دیکھ کر دکھ کے ساتھ یہ احساس ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بے قیمت ہمیں جو سانس لینے کی توفیق اور صلاحیت عطا فرما رکھی ہے کہ بغیر کسی محنت و مشقت کے سانس چل رہا ہے، جب تک چل رہا ہے اس وقت تک زندہ ہے، ایک مرتبہ سانس بند ہو جائے ختم۔ تو شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ اگر صرف ایک سانس کی نعمت کو بھی تم اگر شمار کرنا چاہو اور اس کا شکر ادا کرنا چاہو تو کر نہیں سکتے۔ اب یہ ایک سانس کی ہے، اپنے وجود کے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھ لو، ایک ایک جز اس کا، ایک ایک اس کی رگ، ایک ایک اس کا پٹھا، یہ کیسی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہوئی ہے۔ اب میں نے کہا تھا پچھلی مرتبہ کہ اللہ جل جلالہ نے جو کچھ نعمتیں عطا فرما رکھی ہیں ہمارے جسم میں ہوں یا جسم سے باہر ہوں، ان نعمتوں کا صحیح استعمال کرے آدمی تو یہ نیکی ہے، یہ انسان کے درجات بلند کرنے کا راستہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے قرب کا راستہ ہے کہ اس نعمت کی قدر کر کے اس کو صحیح استعمال کرے۔ تو یہ نیکی کا راستہ ہے۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا غلط استعمال کرے، یعنی اس کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف جن کاموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکا ہے
ان میں ان نعمتوں کو استعمال کرے تو اسی کا نام گناہ ہے، اور یہی جہنم تک لے جانے والا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو محفوظ رکھے۔ تو ہر نعمت کو، ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ حق کے شکر تو ادا ہو نہیں سکتا، جیسے شیخ سعدی نے فرمایا، کہاں تک انسان ساری زندگی شکر ادا کرنے میں پڑ جائے تو بھی شکر ادا نہ ہو۔ اور قربان جائیے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر، آپ نے آسان کر دیا معاملہ۔ یہ فرمایا کہ ہر روز صبح کو اٹھ کر اگر آدمی یہ اس طرح شکر ادا کر لے، یہ کہہ لے کہ اللہم ما اصبح بی من نعمت او بغیر من خلقک، اللہم ما اصبح بی من نعمت او باحد من خلقک فلک الحمد ولک الشکر۔ اے اللہ، آج کے دن میں جو کچھ نعمتیں آپ کی مجھ پر ہوں گی یا آپ کی مخلوق میں سے کسی اور کے اوپر ہوں گی، تو میں اللہ ان سب کا شکر ادا کرتا ہوں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ بندہ ناشکروں میں نہیں لکھا جائے گا، شکر گزار بندوں میں لکھا جائے گا۔ اگرچہ حق تو یہ ہے کہ جب کوئی نعمت نصیب ہو، کم از کم اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے، لیکن اگر اتنا بھی کر لے کہ صبح کو یہ کہہ دے کہ ما اصبح بی من نعمت او باحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک، میں بھول گیا تھا لفظ، کہ اللہم ما اصبح بی من نعمت او باحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر۔ اے اللہ، جو بھی نعمت مجھ پر ہو رہی ہے یا آپ کی مخلوق میں سے کسی پر بھی ہو رہی ہے، تو وہ خالص آپ کی طرف سے ہے، آپ کا اس میں کوئی شریک نہیں۔ جتنی نعمتیں ہیں وہ سب آپ کی طرف سے آ رہی ہیں۔ اگر میری صحت ہے تو آپ کی طرف سے ہے، اگر میرا وجود ہے تو آپ کی طرف سے ہے، میرا رزق ہے تو آپ کی طرف سے ہے، میری روزی ہے تو آپ کی طرف سے ہے، میرا کام ہے تو آپ کی طرف سے ہے، میرا علم ہے تو آپ کی طرف سے ہے۔ فمنک وحدک لا شریک لک، آپ کے سوا کوئی شریک نہیں، آپ کے اندر آپ کی اس نعمتوں میں کوئی شریک نہیں۔ فلک الحمد ولک الشکر، تو اللہ آپ ہی کی تعریف ہے، آپ ہی کا شکر ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ روزانہ کم از کم یہ جملہ کہہ لے تو وہ شکر گزار بندوں میں اللہ تعالیٰ لکھ لیں گے اس کو۔ اگرچہ حق تو شکر کا کسی بھی طرح ادا نہیں ہو سکتا، لیکن اگر اتنا بھی کہہ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شکر گزار بندوں میں رکھ لیں گے۔ رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو یہ تھا کہ سراپا شکر، زندگی سراپا شکر تھی۔ ہر قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر و فکر، ہر قدم پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے سے عبارت تھی، زبان سے بھی اور عمل سے بھی، کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کے رضا کے کاموں میں استعمال کرنا۔ رات کو کھڑے ہوئے ہیں تہجد میں، اعلان ہو چکا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ قد غفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ اول تو آپ معصوم ہیں، آپ سے گناہ سرزد ہو نہیں سکتا، اور اگر کوئی چھوٹی موٹی کوئی لغزش ہو بھی تو آپ کی اگلی پچھلی ہم نے سب معاف کر دی ہیں۔ اور پھر بھی رات کو تہجد میں کھڑے ہیں اور پاؤں پر ورم آ رہا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہے کہ یا رسول اللہ، آپ کیوں اتنا اپنے نفس کے اوپر مشقت ڈالتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ اعلان کر دیا ہے کہ آپ کی
چھوٹی بڑی لغزشیں اگر ہوں بھی کوئی تو معاف ہیں، تو پھر اتنی محنت کی کیا ضرورت ہے؟ تو کیا جواب دیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ افلا اکون عبدا شکورا، تو کیا میں، جب اللہ نے مجھے یہ نعمت دیا کہ میری ساری لغزشوں کو بھی معاف فرما دیا، تو میں کیا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو اس نعمت کے شکر پر میں یہ رات کو جو میں کھڑا رہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، وہ شکر ادا کرنے کے لیے۔ آج ذرا سوچو اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کسی طرح کہ بھئی چھٹی ہے تمہاری، یعنی تمہیں نے کوئی عذاب نہیں ہوگا، جتنے تمہارے گناہ ہیں سب معاف، اگلے پچھلے سب معاف ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہو جائے، پھر دیکھو کیا رنگ رلیاں مناتے ہیں کہ بھئی چھٹی تو مل گئی، اب چونکہ چھٹی مل گئی لہذا اب جو چاہو کرو۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس اعلان کے بعد کس درجہ شکر ادا کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نام لے لے کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیا یہ جنت میں ہے، یہ جنت میں ہے، ابو بکر جنت میں ہے، عمر جنت میں ہے، عثمان جنت میں ہے، علی جنت میں ہے، سعد بن ابی وقاص جنت میں ہے، عشرہ مبشرہ جن کو کہا جاتا ہے، نام لے کر خوشخبری سنا دی۔ اس کے باوجود خوشخبری سنا دی جنت میں ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حذیفہ بن یمان سے پوچھ رہے ہیں کہ مجھے یہ بتا دو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں منافقین، اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم منافقین کی فہرست تمہیں بتا رکھی ہے، تو ذرا دیکھو میرا نام تو نہیں ہے اس میں۔ جس کو یہ کہہ دیا گیا کہ عمر جنت میں ہے، حضور نے اپنے زبان مبارک سے فرما دیا کہ میں نے اے عمر تمہارا جنت میں تمہارا محل دیکھا ہے، اور میرا دل چاہتا تھا کہ اس میں داخل ہو جاؤں، اندر جا کے اس کو دیکھوں، لیکن مجھے تمہاری غیرت یاد آ گئی، اس وجہ سے میں اس کے اندر نہیں گیا کہ عمر بڑا غیرت مند ہے، اس لیے میں نہیں گیا۔ یہ کانوں سے سنا حضرت عمر نے کہ میرا جنت پہ محل دیکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس پر خشیت کا یہ عالم ہے کہ حضرت حذیفہ سے پوچھ رہے ہیں کہ دیکھنا یہ منافقین کی فہرست میں میرا نام تو نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیوں کہ پتہ نہیں اس وقت تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا تھا، لیکن کہیں بعد میں مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو گئی ہو، بعد میں مجھ سے کوئی ایسی حرکت سرزد نہ ہو گئی ہو۔ اور ایک اتنی پیاری بات ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ابو موسیٰ یہ بتاؤ کہ اگر ہمارے ساتھ کچھ ایسا معاملہ ہو جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جو کچھ ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں جو کچھ نیکیاں کی یا جو اعمال ہم نے کیے وہ تو ہمارے پکے ہو جائیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کی حیات طیبہ میں آپ کی موجودگی میں ہم نے جو نیکیاں کی ہیں وہ تو ہمارے لیے پکی ہو جائیں، اور آپ کے بعد ہم نے جو اعمال کیے ہیں ان میں اللہ تعالیٰ ہمیں برابر سرابر چھوڑ دے، برابر سرابر چھوڑ دے۔ کیا مانا کہ نہ اس پر کوئی ثواب ہو اور نہ ہم سے جو کچھ غلطیاں ہوئی ہو ان کے اوپر کوئی عذاب ہو، تو کیا تم اس کو پسند کرو گے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی نیکیاں تو پکی ہو جائیں، یعنی ان کا اجر اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اور آپ کے بعد جو زندگی گزری ہے ہماری تو اس میں ہم برابر سرابر چھوٹ جائیں کہ نہ عذاب ہو نہ ثواب ہو، تو کیا آپ کو پسند ہوگا؟ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری نے فرمایا یہ کیوں پسند ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے کچھ جہاد کروائے، ہم سے بہت سے کچھ اعمال کروائے، تو ہم تو اللہ تعالیٰ سے امید لگائے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر بھی ہمیں نوازیں گے، اجر عطا فرمائیں گے۔ لیکن جواب میں حضرت فاروق اعظم نے فرمایا میں تو اس پر راضی ہوں کہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم سے ہوا وہ پکا ہو جائے اور اس پر اللہ تعالیٰ ثواب دے دے اور بعد میں برابر چھوڑ دے۔ کیا مطلب کہ پتہ نہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ نے تو کہہ دیا تھا کہ عمر جنت میں ہے، آپ نے کہہ دیا تھا کہ میں نے محل دیکھا ہے، لیکن آپ کے بعد کہیں مجھ سے کچھ ایسی غلطی نہ ہو گئی ہو کہ جس کی بنا پر میں عذاب کا مستحق ہوں، اس واسطے ڈر رہے ہیں۔ یہاں تک کہ مرض وفات میں جب زخمی ہو گئے اور زخمی ہو کر وفات کے قریب ہیں تو فرماتے ہیں، اس وقت بھی فرماتے ہیں کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ اگر برابر سرابر چھوڑ دے یعنی نہ کوئی اجر عطا فرمائے اور نہ کسی غلطی پر مواخذہ فرمائے تو میں اس پر راضی ہوں۔ یہ مقام عظمت کا اور یہ مقام خشیت کا، اللہ تعالیٰ کی خشیت کا۔ تو جب اللہ تعالیٰ یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی ہو گئی مغفرت تمہاری، تو اس کے بعد جو شکر گزار بندہ ہوتا ہے وہ اس کو یہ نہیں سمجھتا کہ چھٹی مل گئی جو چاہوں کرتا پھروں۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے صحابہ کے بارے میں یہ فرما دیا تھا۔ غزوہ بدر میں جو صحابہ کرام شریک ہوئے 313 افراد، ان میں سے کچھ تو شہید ہی ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت کا مقام عطا فرمایا، اور باقی جو رہے اہل بدر وہ بدریین کہلاتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اہل بدر کو ان کے اوپر خاص نظر فرمائی ہے محبت کی، اور اس کے بعد یہ کہہ دیا کہ اعملوا ما شئتم، جو چاہو اب عمل کرو، تم سے مواخذہ نہیں ہوگا۔ یہ جملہ فرمایا، اے اہل بدر جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے، اے اہل بدر اللہ تعالیٰ نے تمہیں رحمت کی نگاہ سے دیکھا ہے اور اس کے نتیجے میں اب جو چاہو کرو، اعملوا ما شئتم، تم سے مواخذہ نہیں ہوگا، تمہیں عذاب نہیں ہوگا۔ عام اعلان 313 افراد کے لیے، لیکن ان افراد کا حال یہ تھا بدریین کا کہ اس کے باوجود لرزاں ترساں رہتے تھے، اور بجائے اس کے کہ اس عام چھٹی کے اعلان کی وجہ سے وہ اپنے اعمال میں سستی کریں یا اعوذ باللہ اپنی نعمتوں کو غلط استعمال کریں، اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بنے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں، اس کی عبادت میں، اس کی بندگی میں اور اضافہ ہوا، کیونکہ جب یہ نعمت ملی ہے تو اس نعمت کا شکر یہ ہے کہ اس کی عبادت میں اور اضافہ ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو توفیق یہ عطا فرمائی۔ اسی لیے یہاں تک کہ بزرگوں کا تجربہ ہے کہ اسماء البدریین، اہل بدر کے نام لے کر ان کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی جائے تو قبول ہوتی ہے۔ اسی لیے اسماء البدریین کے نام سے الگ رسالہ شائع کر دیا گیا ہے، تاکہ اگر کوئی بدریین کے حوالے سے ان کے وسیلے سے دعا مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ تجربہ ہے بزرگوں۔ لیکن بات کیا ہے کہ یہ عظیم نعمت ان کو عطا ہوئی تھی تو اس نعمت کی قدر بھی پہچانی اور اس نعمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا کے کاموں میں استعمال بھی کیا۔ تو سارا دین میں سمجھتا ہوں اس بات کا نام ہے، اگر خلاصہ دیکھو تو سارا دین اس بات کا نام ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو اس کی رضا کے کاموں میں استعمال کرے اور ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی ناراضی کے کام میں استعمال کرنے سے بچائے. بس یہ دین ہے. دین کا خلاصہ یہ ہے. نعمتوں کی بارش ہے بندے کے اوپر، ہر وقت بارش ہے. ذرا سوچنے والا ہو تو پتہ چلے کہ کیا عظیم نعمت ہے. ہر چیز کیا نعمت ہے، اس کا شکر ادا کرے اور شکر ادا کر کے اس کو صحیح استعمال کرے. یہ سارے دین کا خلاصہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ایک ایک چیز میں اگر آدمی سوچے، غور کرے تو پتہ نہیں نعمتوں کا کیا جہان سامنے آئے. سوچتے نہیں ہم لوگ، غور و فکر نہیں کرتے. قرآن نے فرمایا کہ نیک بندوں کے بارے میں کہ الذین یتفکرون الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے بھی، بیٹھے بھی اور لیٹے بھی. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمین و آسمان کی تخلیق پر غور بھی کرتے رہتے ہیں کہ کیسی کیسی چیزیں میرے مالک نے بنائی ہیں، میرے لیے بنائی ہیں، میرے نفع کے لیے بنائی ہیں، مجھے نعمتوں سے سرشار کرنے کے لیے بنائی ہے. تو یہ فکر اور یہ سوچ جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ ہم سب میں پیدا کر دے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احساس تو ہو. احساس ہوگا تو پھر شکر بھی ہوگا اور پھر اس کو صحیح استعمال کرنے کا داعیہ بھی پیدا ہوگا. ایک مرتبہ میں ہمارے حضرت والا حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ میرے شیخ، ان کے ساتھ ایک دعوت پر جمع تھے. کھانے کی دعوت تھی. بیٹھے ہوئے تھے. جب کھانے کی دعوت ہوتی ہے تو آدمی جو ہے وہ کھانے کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور بعض اوقات اگر یار دوست جمع ہیں تو اپنا گپ شپ ہوتی ہے، کچھ ادھر ادھر کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں. حضرت نے جب دیکھا کہ کھانا آ گیا تو آپ نے فرمایا کہ ذرا غور کرو کہ آج اس وقت کتنی ساری نعمتیں ہم پر جمع ہیں. پہلی بات تو یہ کہ کھانا ہے. کھانا بذات خود ایک نعمت ہے. اگر آدمی کوئی بھوکا ہو تو پھر اس کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی کہ کھانا لذیذ ہے یا غیر لذیذ ہے اور اچھا ہے یا برا ہے. اس کو تو بھوک کے عالم میں کوئی چیز بھی دے دو وہ اس کو رغبت سے لے گا اور کھائے گا. تو کھانا ہونا ایک نعمت. پھر یہ کہ کھانا لذیذ ہے، کھانے کا لذیذ ہونا دوسری نعمت. کھانے کا لذیذ ہونا دوسری نعمت اللہ تعالی کی. پھر کھانا ہو اور لذیذ بھی ہو لیکن بھوک نہ ہو. بھوک نہیں ہے، کھانا رکھا ہے، سب کچھ میں نعمتیں مہیا ہیں، بھوک نہیں ہے. تو بھوک ہونا یہ تیسری نعمت. چوتھی نعمت یہ کہ بھوک بھی ہے، کھانا بھی ہے، لذیذ بھی ہے، لیکن پرہیز ہے. منع کیا ہوا ہے ڈاکٹر نے کہ فلاں چیزیں نہیں کھانا، یا حکیم نے منع کیا ہوا ہے فلاں چیزیں مت کھانا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مواعظ میں، ایک جگہ حضرت نے فرمایا کہ میں ایک بڑے بڑے نواب تھے لکھنؤ کے، ان کا زبردست عالیشان محل تھا اور انواع و اقسام کی نعمتیں ان کے ہاں جمع تھیں. لیکن بیماری ایسی لائق ہو گئی کہ طبیب یہ کہتے تھے کہ تم اور کوئی چیز نہیں کھا سکتے سوائے ایک قیمہ، گوشت کا قیمہ. اس کو ململ کے کپڑے میں رکھ کر اس کا رس نکال لو اور بس وہ پیو. اب گھر میں بریانی بھی بن رہی ہے اور قورمہ بھی بن رہا ہے اور کباب بھی بن رہے ہیں اور پھل بھی انواع و اقسام کے آ رہے ہیں، لیکن نواب صاحب کھا نہیں سکتے. تو کیا وہ نعمتیں دھری کی دھری رہ گئی. تو پرہیز نہ ہونا
یہ ایک نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی. پرہیز نہ ہونا یہ چوتھی نعمت کہ بھائی کھانا ہے، لذیذ بھی ہے اور بھوک بھی ہے اور کوئی پرہیز بھی نہیں. چوتھی نعمت. پھر یہ کہ چلو کھانا بھی ہو، لذیذ بھی ہو اور پرہیز بھی نہ ہو اور بھوک بھی ہو، اچانک کوئی خبر آ گئی ایسی کہ کھانا چھوڑ کے جانا پڑا، پریشانی کی خبر آ گئی تو کھانا بالکل بیکار ہو جاتا ہے. کسی کی موت کی خبر آ گئی، کسی کی معلوم ہوا کہ وہ ہسپتال میں جو ہے وہ بالکل اپنے آخری سانس لے رہا ہے، اس کی خبر آ گئی اپنے اجزاء میں سے، تو کھانا کھایا جائے گا؟ نہیں. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کوئی پریشانی نہیں ہے. یہ پانچویں نعمت. پھر یہ کہ کھانا بھی ہے، لذیذ بھی ہے، بھوک بھی ہے، پرہیز بھی نہیں ہے، کوئی خبر بھی ایسی نہیں آئی کہ جس کی وجہ سے کھانا بیکار ہو جائے، لیکن کھلانے والا ذلت سے کھلا رہا ہے، ذلیل کر کے کھلا رہا ہے. تو ذلیل اچھے سے اچھا کھانا ہو، ذلیل کر کے کھلا، کھا لے تو، اور یہ تو میرے فقیر آ گیا کہیں سے، اس طرح ذلیل کر کے کوئی کھلائے کسی طرح بھی. تو اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. تو وہ کچھ ذلیل کر کے کھلائے گا تو کیا کھانے میں مزہ آئے گا. تو الحمدللہ کھلانے والا عزت سے محبت سے کھلا رہا ہے. یہ چھٹی نعمت ہے. تو فرمایا کہ صرف ایک کھانے کے اندر اگر غور کرو تو اتنی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما رکھی ہیں. اب غور نہیں کرتا انسان، بس کھانا آیا، بس زیادہ زیادہ بسم اللہ پڑھ لیا زبان سے اور کھا گئے سب مزے سے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا کیا نعمتیں رکھی ہیں ان کا دھیان نہیں ہوتا. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا دھیان کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ رات کو تم جب بستر پر جاؤ تو معلوم ہوا کہ بھائی الحمدللہ کمرہ ہے شاندار، آرام کا کمرہ ہے، آرام کا بستر ہے، اپنا گھر ہے، اپنے بچے ہیں، اپنے بیوی ہے، اپنے گھر والے ہیں. تو تصور کرو کہ اچانک ذرا تصور کرو کہ ایک جنگل میں جا رہے ہو، رات کا وقت ہے اور گاڑی میں جا رہے ہو، گاڑی خراب ہو گئی یا پیٹرول ختم ہو گیا اور اب وہ گاڑی چلنے کے لائق نہیں. نہ آس پاس کوئی بستی ہے، نہ آس پاس کوئی دکان ہے جہاں سے گاڑی کے لیے پیٹرول لے لیں، نہ کوئی ساتھ میں گیرج ہے کہ وہاں گاڑی کی مرمت کرا لیں، بلکہ اندھیرا ہے، بالکل صحرا ہے. ایسا ہے کہ آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہ یا اللہ اب کیا ہوگا، نہ میں چل سکتا ہوں نہ گاڑی چل سکتی ہے، اس حالت میں کیسے زندہ رہوں گا. اور میرے ساتھ ہی اس قسم کے واقعات پیش بھی آ چکے ہیں. تو حضرت فرماتے ہیں کہ اچانک اس حالت میں دعا کر رہے ہو اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ کوئی راستہ نکال دے، یا اللہ کوئی راستہ نکال دے. اچانک ایک تیز رفتار گاڑی آتی ہے، وہ رکتی ہے، تمہاری حالت کو دیکھ کر کہتی ہے چلو میرے پاس بیٹھو میں تمہیں پہنچاتا ہوں شہر. اس وقت دیکھو کہ گھر کی اس بستر کی کیا قیمت تمہیں معلوم ہوگی، کیا نعمت ملی مجھے. رات میں اندھیرے میں پھنس گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس بستر تک پہنچا دیا. تو جب بستر پر لیٹو تو ذرا تصور کر لو کہ میں اس طریقے سے ہوتا ہوا اللہ تعالیٰ نے مجھے بستر عطا فرما دیا. تو وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے، کسی گناہ سے توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، یا اللہ یہ مجھ سے غلطی ہو گئی اور آئندہ یہ نہیں کروں گا، تو اللہ تعالیٰ کو کتنی خوشی ہوتی ہے بندے کی توبہ کرنے سے. تو اس کی مثال دی
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک دیہاتی ہے، وہ اونٹ پر سوار ہو کر کہیں سفر پہ جا رہا ہے، اونٹ پر سوار ہو کر، اور کہیں بیچ میں رکا، اونٹ گم ہو گیا، بھاگ گیا کہیں، پتہ ہی نہیں چلا کہاں ہے۔ اب بیچارہ ریگستان میں ہے، پریشان ہے، کیسے جائے، سواری نہیں ہے، ریگستان کے اندر زندگی گزارنا مشکل ہے، عرب کا ریگستان، ایسا ریگستان ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے اس کا کلیجہ پھٹ جائے، وہاں نہیں مل رہی، بھاگ گئی اونٹنی۔ اچانک کسی طرح کافی پریشان ہونے کے بعد اچانک وہ اونٹنی اس کو نظر آ جائے اور اس کے پاس آ جائے تو اس کو کتنی خوشی ہوگی؟ کہتا ہے اتنی خوشی ہوگی کہ وہ اس کو صحیح الفاظ بھی سمجھ میں نہیں آئیں گے، یہ کہے گا کہ اللہم انت عبدی وانا ربک، یعنی الٹا کہا جائے گا اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا رب ہے، لیکن خوشی کی عالم میں اپنے حواس سے کھو بیٹھا اور الٹا کہہ گیا کہ اللہ میں تیرا رب ہوں، تو میرا بندہ ہے۔ اتنی خوشی ہوئی اس کو اچانک اونٹنی مل جانے سے کہ حواس سالم نہ رہے۔ تو جب بندہ اللہ تعالیٰ سے کسی گناہ کے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جیسے کہ اس دیہاتی کو اپنے اونٹنی ملنے سے خوشی ہوئی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سوچنے کی ہمارے اندر یہ طرز فکر پیدا فرما دے کہ کہاں کہاں ہم کیا کیا نعمتوں میں زندگی گزار رہے ہیں، اس کا کچھ شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو صحیح مصرف میں استعمال کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، غلط مصرف سے بچائے۔ تو اب میں تھوڑا سا اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھوں تو جو ہمارے جسم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اعضاء و جوارح ہمیں عطا فرمائے ہیں، کتنی بڑی نعمت ہیں، ایک ایک عضو کتنی بڑی نعمت ہے، اور ان کو ہم کس طرح غلط استعمال کر رہے ہیں اس طرف دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ اس کو غلط استعمال کرنا یہ سرکاری مشین ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے نفع کی خاطر مفت عطا فرمائی ہے، اور تم اس کو اس کی نافرمانی میں استعمال کرو۔ یہ آنکھ اللہ تعالیٰ نے دی ہے، کتنی بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ اس سے پوچھو جو دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اور اس سے پوچھو جو جس کی آنکھیں ٹھیک ٹھاک تھیں اور اچانک اس کی بینائی جاتی رہی، یا اچانک اس کی آنکھ میں کوئی کھٹک پیدا ہو گئی، آنکھ میں کوئی سوزش ہو گئی، تو پوچھو اس سے کیا نعمت تھی جو میں کما رہا تھا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ تو اب اس کو صحیح استعمال کرو اور غلط استعمال سے بچاؤ۔ صحیح استعمال تو الحمدللہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں کچھ نہ کچھ کرتے ہوں گے انشاءاللہ، کیا کہ کبھی تلاوت کر لی، کوئی اچھی کتاب پڑھ لی، کوئی دین کا علم کسی طریقے سے حاصل کر لیا، اللہ تعالیٰ کے دی ہوئے نظارے دیکھ لیے، کبھی اس پر شکر کی بھی توفیق ہو گئی۔ لیکن غلط استعمال سے اس کو بچانا یہ ہے احسن کام۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دے کر یہ بھی فرمایا ہے کہ میں نے نعمت تو دی ہے، اور اس لیے دی ہے کہ تم میری کائنات، میری پیدا کی ہوئی کائنات کی لذتوں سے فائدہ اٹھاؤ، ان کو دیکھو، اور اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کا ادراک کرو۔ لیکن فلاں چیزوں پر نگاہ مت ڈالنا، چند چیزیں ہیں وہ منع کر دیں بس، اور سب کچھ دیکھنا جائز ہے، لیکن چند چیزیں ہیں جو منع کر دی۔ کیا منع کر دیا؟ کسی نامحرم پر لذت حاصل کرنے کے لیے اس نگاہ کو استعمال نہ کرنا، یہ فرما دیا۔
تو اب اگر کوئی بندہ چاہے تنہائی میں بیٹھا ہو اور وہ اس آنکھ کو اللہ تعالیٰ کی اس نافرمانی میں استعمال کر رہا ہو، تو بتاؤ کہ یہ کتنے بڑے ظلم کی بات ہے۔ اس محسن اعظم نے تمہیں یہ نعمت عطا فرمائی اور اس نعمت کو تم اس کی نافرمانی میں استعمال کرو، اس کی نافرمانی میں استعمال کرو۔ اگر کوئی شخص تمہیں دنیا کے اندر کوئی اچھی چیز عطا کرتا ہے اور فرض کرو کہ تمہیں اس نے کوئی چھڑی دے دی یا کوئی چاقو دے دیا اور تم اسی کے بھائی بندوں پر، اسی کے بیٹوں پر اس کو استعمال کرو، تو یہ کتنی بڑی غداری ہوگی، کتنی بڑی غداری ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرمائی ہے دیکھنے کی، اس میں بینائی عطا فرمائی ہے، ایک ایسا نازک عضو عطا فرما دیا ہے، اور اس کو محفوظ کرنے کے لیے ہڈیاں رکھی ہیں، پلکیں رکھی ہیں۔ کوئی اگر ایسی چیز آئے جو آنکھ کو نقصان پہنچانے والی ہے تو پلکیں اس کو دفع کر دیتی ہیں۔ یہ ساری نعمتیں ہیں اور تم استعمال کرو اس کو اللہ کی مرضی کے خلاف، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں۔ تو یہ کتنی بڑی غداری ہے، کتنی بڑی خیانت ہے، کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہے کہ اس کو اس کام میں استعمال کیا جائے۔ لیکن آج کا ایک بہت بڑا فتنہ، اور اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ جو حضرات یہاں آتے ہیں اور اس مجلس میں بیٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سب نمازی ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے رمضان آتا ہے تو روزے بھی رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کچھ تلاوت اور ذکر کی بھی توفیق ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کچھ رجوع اللہ کی بھی توفیق ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ فتنہ ایسا ہے، یہ آنکھ کا فتنہ ایسا ہے کہ اس میں بڑے بڑے پارسا لوگ بھی اس میں مبتلا ہیں، ہو جاتے ہیں۔ ہر ایک شخص اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھ لے کہ میں آنکھ کا صحیح استعمال کر رہا ہوں، برا غلط کر رہا ہوں، تو نظر آئے گا کہ پتہ نہیں کس طرح، خاص طور سے جو آج کل یہ اسمارٹ فون کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، تو اس نے بے حیائی اور آنکھ کے غلط استعمال کا دروازہ چوپٹ کھول دیا۔ اچھا خاصا نمازی ہے، پرہیزگار ہے، صف اول میں نماز پڑھنے والا ہے، لیکن تنہائی میں بیٹھا ہے اور اپنی آنکھوں کو اللہ تعالی کی نافرمانی میں استعمال کر رہا ہے۔ کیا کتنی بڑی غداری، کتنی بڑی خیانت، کتنی بڑی نافرمانی۔ تو اس لیے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جس شخص کو یہ بھروسہ نہ ہو کہ وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکے گا اس فتنے سے، اس کے لیے ایسا فون استعمال کرنا جائز نہیں، جس کو یہ بھروسہ نہ ہو۔ اگر بھروسہ ہے تو بعض اوقات اس سے اچھے کام بھی لیے جا سکتے ہیں، لیکن پاؤں پھسلنے کا ہر وقت خطرہ، نگاہ کے پھسلنے کا ہر وقت خطرہ۔ لہذا بھائی کتنے دن کی زندگی ہے پتہ نہیں، کسی کو پتا ہے کہ کب اس کو موت آ جائے گی، تو اپنے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس نعمت کو کیوں داؤ پر لگاؤ، اس داؤ پر لگاؤ کہ اس کا غلط استعمال ہو گیا تو وہاں پکڑ ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کی۔ فاروق اعظم جیسا انسان جس کی تقوی و طہارت کی قسم دنیا کھاتی ہے، وہ جب یہ کہتا ہے کہ مجھے برابر سرابر چھوڑ جاؤں تو غنیمت ہے،
تو ہما شما جو ان قسم کے فتنوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ان کے دل میں خیال نہیں آتا، ان کے دل میں یہ خوف نہیں ہوتا کہ یہ جو ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا غلط استعمال کر رہے ہیں، ایک دن اس کا حساب دینا ہوگا، ایک دن اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری ہوگی، اور ایک ایک نگاہ جو جس چیز پر ڈالی ہے اس کا حساب مجھے دینا ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل اور بھائی دیکھو، یہی وہ چیز ہے کہ جو انسان سے محنت، مشقت اور اپنے نفس پر زبردستی چاہتی ہے، زبردستی۔ بہت عرصے تک میں بیان کرتا رہا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وجاہدوا فی سبیلہ، کہ تقوی کا راستہ یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں محنت کرو۔ کیا محنت کرو؟ کہ نفس کسی طرف بلا رہا ہے، مچل رہا ہے، گناہ کی خواہش دل میں پیدا ہو رہی ہے، اور تم اس خواہش کو زبردستی کر کے دباؤ، یہ ہے مجاہدہ۔ اور اس مجاہدے کے ثمرات یہ ہوتے ہیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جتنا انسان اپنے نفس کو، نفسانی خواہشات کو روکتا ہے اللہ کے لیے، اتنا ہی اللہ تعالی سے قرب بڑھتا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو اپنی خواہشات کو اللہ کے لیے روکتا ہے۔ دل تو مچل رہا ہے، بہت بے شک مچل رہا ہے، نفس بھی آمادہ کر رہا ہے، شیطان بھی آمادہ کر رہا ہے، لیکن مجھے یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا ہے، اپنی ایک ایک نظر کا جواب دینا ہے۔ اس کا احساس کر کے جب آدمی اپنے اوپر زبردستی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کے درجات میں ترقی ہوتی ہے، تعلق میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرماتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا پہلے تو احساس کرو، کثرت سے سوچا کرو کیا کیا نعمت مجھے ملی ہوئی ہے، اور اس نعمت کو صحیح استعمال کرنے کے لیے اپنے نفس کو زبردستی، اپنے اس پر زبردستی کرو، اور اس کی نافرمانی میں استعمال کرنے سے اپنے آپ پر زبردستی کر کے بچاؤ۔ کیا قیامت آ جائے گی؟ ایک تو تنہائی کے اندر بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہو کچھ، اگر فرض کرو سمجھو کہ اس وقت تمہارا کوئی باپ آ جائے، تمہاری ماں آ جائے، تمہاری بہن آ جائے، تمہاری استاد آ جائے، کیا پھر بھی تمہارا دل مچلتا رہے گا؟ کیا پھر بھی وہ خواہش جو دل کی ہے وہ اسی درجے میں برقرار رہے گی؟ فوراً بند کر دو گے۔ اب کیسے بند کر دیا بھائی؟ یہ کہتے ہو کہ ہمیں اپنے نفس پر اختیار نہیں، ہم بے اختیار ہو جاتے ہیں، ہم جو ہیں مچل جاتا ہے دل، اور ہم اپنے تقاضے کو دبا نہیں سکتے، مجبور ہیں اس کے آگے۔ ارے اب کہاں گئی مجبوری؟ جب تمہارا باپ آ گیا، تمہاری ماں آ گئی، تمہارا استاد آ گیا، تمہارا شیخ آ گیا، پھر کیا کرو گے؟ پھر بھی دیکھتے رہو گے؟ بند کرو گے کہ نہیں؟ کیوں کرو گے؟ اس واسطے کہ طاقت تھی تمہارے اندر بند کرنے کی، اختیار تھا تمہارے اندر بند کرنے کا، احساس ہو گیا کہ میں بدنام ہو جاؤں گا، احساس ہو گیا کہ مجھے سزا ملے گی۔ ارے وہ جو ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہے اس کی پرواہ نہیں، اور اگر اس کی پرواہ ہے تو پھر اسی طرح بند کرو جیسا کہ اپنے باپ، بھائی، استاد اور بڑے کے سامنے بند کرتے ہیں۔ تو اپنے نفس پر یہ زبردستی کرنی ہوگی، اور اسی زبردستی کے ذریعے تم اللہ تعالیٰ تک پہنچو گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ فلاح اسی طرح حاصل ہوگی جب اپنے اوپر زبردستی کرو گے، اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت کر کے بھی اور نافرمانی سے بچ کر بھی۔
اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم اپنی رحمت سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے.